بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. تردامنی پشیخ ہماری نہ جائیو، تردامنی پشیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں۔ میرے محترم اور معزز بزرگوں اور بھائیوں، آج 15 اگست یوم آزادی کا جشن ہم لوگ منا رہے ہیں۔ ابھی ہمارے اس پروگرام میں ہمارے اساتذہ اکرام میں سے حضرت مولانا محمد معراج صاحب اور مولانا سلمان صاحب کا کچھ بیان آپ لوگوں کے سامنے آنا تھا، لیکن گرمی کی شدت ہے، ہم نے اس میں پروگرام کو شارٹ کر دیا ہے آپ کو دیکھتے ہوئے۔ عوامی پروگرام نہیں تھا، یہ تو بچوں کا پروگرام تھا، لیکن آپ لوگ چونکہ ہر ذمہ داری اور ہر پریشانی میں ہمارے ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے رہتے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ کھڑے رہیں گے۔ آپ لوگوں کو بھی اس کی اطلاع کر دی گئی کہ آپ کے بچے ہیں، آپ لوگ آ جائیں گے تو حوصلہ بن جائے گا۔ ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں، آپ لوگ تشریف لائے۔ تو بہت مختصر سی باتیں ہیں، کیونکہ آج ہم جشن یوم آزادی منا رہے ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ آزادی کو جو ہم نے حاصل کیا اس کے لیے ہم نے کیا کچھ کھویا۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ آیا جس کے لیے ہم نے آزادی حاصل کی تھی اور آزادی مل بھی گئی تھی، کیا پھر ہمیں وہ مل بھی پایا ہے یا نہیں؟ ایک میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی جس میں اللہ رب العزت علماء کے تقدس کی تقریباً قسم کھاتا ہے۔ دوسری بات، میں نے جو حدیث پڑھی کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس علم و فن اور جس تعلیم و تربیت کو دے کر بھیجا گیا تھا، اس کی تمام تر ذمہ داری انہی علماء کے کاندھوں پر ہے، یعنی وہ اپنی وراثت کو ان کے کاندھوں پر، اپنے مشن کو ان کے کاندھوں پر دے کر چلے گا۔ آپ یہ سوچیں گے کہ بھی یہ کیا بات ہے، ملک کے سلسلے میں کچھ حدیث آنی چاہیے تھی۔ آپ یہ سوچیں گے کہ کوئی قرآن کی آیت ہمارے وطن کے سلسلے میں یا اس سرزمین کے سلسلے میں یا جہاں بھی آدمی رہتا اس زمین کے سلسلے میں رہنی چاہیے، لیکن حدیث بھی علماء کی فضیلت میں اور قرآن کی آیت بھی علماء کی فضیلت میں انہی دو تین باتوں پر اپنی بات کو ہندوستان کی آزادی کے پس منظر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان کے سرزمین پر سب سے پہلا جو ودیشی لوگوں کا جو کہتے نا کہ جو ہندوستان کو غلام بنانا چاہتے تھے، ان لوگوں کا جو سایہ پڑا وہ 1498 میں واسکو ڈی گاما کی قیادت میں پرتگالیوں نے کالی کٹ میں اپنا جہاز اتار دیا، اور وہ لوگ کوشش کرنے لگے کہ کسی بھی طرح سے ہم ہندوستان پر اپنا تسلط قائم رکھیں۔ لیکن اس وقت ہندوستان کی جو طاقتیں تھی، یہاں کے رجواڑے، یہاں کے چھوٹے چھوٹے بادشاہ اور ہر خطے اور ہر علاقے کی جو سلطنت اور ریاست تھی، وہ تقریباً اس انداز کی تھی کہ وہاں پر ان کی جرأت نہیں ہوئی کہ وہ اس پر اپنے جو ارادے ہیں ان کو ظاہر کر سکیں۔ پھر 1601 میں ایسٹ انڈیا کمپنی 30,000 پاؤنڈ کا سرمایہ لے کر ہندوستان کی سرزمین پر آئی، اور ہندوستان کی سرزمین پر دارالقضا بنا دیے گئے، جہاں عیسائی پادریوں اور راہبوں نے من مانے فیصلے کیے اور ہندوستانی عوام اور خاص طور سے ہندوستان کے کمزور طبقے کو اپنے فیصلوں کے ظلم و ستم سے نشانہ بنانا شروع کیا، اور اسی طرح سے وہ آگے بڑھتے رہے۔ لیکن اس وقت جو قیادت یہاں پر تھی وہ اورنگزیب علیہ الرحمہ کی تھی، اور 51 سال تک ان لوگوں کی ہمت و جرأت نہیں ہوئی کہ وہ ہندوستان میں اپنے ناپاک ارادوں کو ظاہر کر سکیں۔ گالی دینا تو بہت آسان ہے، لیکن ملک کے لیے کام کرنا بہت مشکل ہے۔ میں آج انتہائی جرأت کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ملک کے پی ایم جس کا نام نہیں لے سکتے، اس سے
ہماری سرزمین کو آزاد کرا کر اس کے ٹکنے ان کے قدموں کو پیچھے ہٹانے پر جو مجبور کرنے والا شخص تھا وہ اورنگزیب علیہ الرحمت. یہی وہ شخص تھا جس نے ہندوستان کے لیے اپنے تن من دھن کی قربانی دے دی اور جس نے ہندوستان کی مملکت سے کبھی ایک پیسہ اپنے کرائے اور اپنے خرچے کے لیے استعمال نہیں کیا. گالی دینا تو بہت آسان، انصاف کرنا سیکھے تو آپ ان سے سیکھیے. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو آگے آئیے. اور پھر 1754 میں نادر علی شاہ نے ان لوگوں کے خلاف ایک جنگ کی جو نواب سراج الدولہ کے نانا تھے، اور 1757 میں سراج الدولہ نے پلاسی کے اندر اپنی جان کی قربانی دے کر انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر. اور اس کے بعد پھر ایک کے بعد ایک جنگیں ہوتی رہی. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا بگل جو بجا وہ 1857 میں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ مسلمانوں کی تنہا 103 سالہ قربانیوں پر پانی پھیرنے کا یہ کام کر رہے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کا بگل 1857 میں بجا. کیونکہ آپ تاریخ پڑھیے تو نادر علی وردے خان اور نواب سراج الدولہ کی شہادت آپ کو معلوم ہو جائے گی کس سن میں اور کہاں پر ہوئی تھی اور کس جنگ میں ہوئی تھی. تو آپ کو تاریخ آزادی کا بھی اور جد و جہد آزادی کا بھی تاریخ کا پتہ لگ جائے گا. ٹیپو سلطان 99 میں شہید ہو گئے. ان کے باپ نے بھی ان سے جنگ کی اور ان سے جد و جہد کی. اور جس دن ہندوستان میں ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی اس دن انگریز جنرل نے کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے اور پوری طریقے سے اپنا تسلط قائم کرنے کا انہوں نے ارادہ ظاہر کر دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ چھوٹے چھوٹے رجواڑے اب ہمارے گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے رون دیے جائیں گے اور ہندوستان کی سرزمین کو اب کوئی ہم سے آزاد نہیں کرا پائے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ میرے بندے ہی اللہ سے، میرے بندوں میں علماء ہی اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں. اور جناب محمد رسول اللہ کا جو مشن اور جو وراثت ملی ہوئی علماء کو ہے اور اس مشن میں یہ بات شامل ہے کہ اپنے جان کی بھی حفاظت کرنی، اپنی مال کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اپنے وطن کی بھی حفاظت کرنی ہے. ایک طرف ظالموں کی حکومت ہے اور ایک طرف ناتواں کمزور نائب سا آدمی ہے. ادھر وہ اعلان کر چکے ہیں آج سے ہندوستان ہمارا ہے اور یہ تقریباً 4 سال کے بعد ایک کمزور لاٹھیوں کے سہارے پر چلنے والا آدمی اعلان کرتا ہے افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جائر. تمہاری توپیں ایک طرف ہوں گی اور تمہاری حکومت ایک طرف ہوں گی، تمہارے جو قید خانے اور صعوبت خانے وہ ایک طرف ہوں گے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، میں ولی اللہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا فرزند یہ اعلان کرتا ہوں کہ تمہارے خلاف جنگ کرنا لازم اور ضروری ہو گیا. آپ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ان لوگوں کا کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں، یہ ہمارا پروگرام لائیو ہے، سنیں لوگ اور سمجھیں. 1803 میں فتویٰ دے دیا اور بدلے میں آپ کو زہر دے دیا گیا اور تقریباً 1820 کے آس پاس 1920 میں آپ کا انتقال بھی ہو گیا. لیکن آپ نے جو مدرسوں کے ذریعے سے اپنے بچوں کی تربیت کی تھی، جن بچوں کو قرآن و حدیث پڑھایا تھا، قال اللہ اور قال رسول پڑھایا تھا، وہ بہت تنہا تھے لیکن اپنے باپ اپنے استاد اور اپنے پیر و مرشد کے مشن کو انہوں نے نہیں چھوڑا اور بالا کوٹ کی پہاڑیوں کو آباد کر دیا اور شاہ اسماعیل شہید اور مولانا محمد احمد رائے بریلوی شہید ہو گئے اور انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا. یہ ان لوگوں کی قربانی. آ جائیے 1857 میں 1857 کے بعد ہندوستان کے حالات بڑے بدل گئے. مدرسوں پر بلڈوزر. آپ اٹھائیے، ہمارا ضلع ہاپوڑ ہے. نقوش ناظر میں نے کل پرسوں پڑھا کہ یہاں پر ایک مدرسہ سادات تھا جس میں 500 علماء اور طلباء کو 1857 کے بعد یہاں شہید کر دیا گیا تھا، جس ضلع کے ہم رہنے والے. اور مدرسہ سادات میں گھوڑوں کا اسٹیبل بنا دیا گیا. یہ ہری پور کے نام سے فیمس ہوا کرتا تھا کبھی، جو آج ہاپوڑ ہے. اور اس میں 500 علماء نے اپنی جان کی قربانی دے دی تھی لیکن انگریز کے پیسوں پر پلنا انہوں نے گوارا نہیں کیا تھا. یہ ہمارے اس ضلع کی کہانی ہے، اس ضلع کی تاریخ. آپ آگے آئیے. تو اس طرح سے ایک کے بعد ایک یہ صرف امت کے اعتبار سے بہتر نہیں ہے، یہ ملک کے لیے بھی بہتر ہے اور اپنے پڑوسیوں کے لیے
لیے بھی بہتر ہیں اور ملک کی حفاظت کرنے میں بھی یہ اپنے آبا و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑتے اور ملک کی حفاظت کرنا ہو یا اس کے پیغام کو آگے بڑھانا ہو یا اپنے مذہب کی اشاعت کرنا ہو یہ اپنے پیغام کو مسلسل جاری رکھتے ہیں چاہے ان کے سامنے طوفان کتنا ہی تیز و ترار ہو اور ان کے سامنے جو پہاڑ ہیں وہ کتنے ہی سخت و بلند و بالا ہو ان کے حوصلے جواں ہیں آگے آئیے تو پھر 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈال دی گئی سننے کی بات ہے 1857 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کیوں ڈالی کیونکہ اس درمیان سارے مدرسے ختم کر دیے گئے تھے علماء کو پھانسی دے دی گئی تھی طالب علموں کو ختم کر دیا گیا تھا قرآن کے نسخے جلا دیے گئے تھے تو 1857 کی بنیاد ڈالی گئی اور اس لیے ڈالی گئی کہ یہاں سے جو افراد تیار ہوں گے وہ ملک کی حفاظت کریں وہ شریعت کو پڑھیں گے شریعت پر عمل کریں گے اور شریعت کو پھیلائیں گے اور وہ ملک کی حفاظت کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند قائم کیا گیا آج جو لوگ کہتے ہیں کہ مدرسہ ملک کے لیے خطرہ ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ان مدرسوں سے آزادی ملی ہے آپ بتاؤ ہمیں کوئی ایسی سنستھا جو اس وقت میں قائم کی گئی ہو پیسوں پر پلنے والے سنستھا نہیں بنا سکتے یہ تو انگریزوں کے خلاف اپنی پھانسی کے پندوں کو چوم رہے تھے اور انہوں نے ایک سنستھا کی بنیاد ڈالی تھی کہ ہم اس سنستھا کے ذریعے سے جو افراد تیار کریں گے ان سے ملک آزاد کریں گے تو ایک طالب علم محمود ایک پڑھانے والا محمود اب یہ جو طالب علم ہے محمود یہ شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ بنا اور جس نے اسیر مالٹا بن کر مالٹا کی جیل میں انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا اور مالٹا کی جیل کی صعوبت قید و بند کی صعوبت پریشانی اور تکلیف اور جو ٹارچر وہاں پر کیا جا رہا تھا ان سے بھی کبھی پریشان نہیں ہوا اور یہ کہہ دیا جو آزادی میں کہا تھا کہ تمہارے اس فوج میں بھرتی ہونا آج بھی کہتا ہوں کہ انگریز کا ہندوستان پر رہنے نہیں دیا جائے گا بلکہ انگریز کو اکھاڑ کر پھینک دیا جائے گا آپ آئے تھے جب آزاد ہو کر آئے تو ایک صاحب کہنے لگے حضرت آپ جیل چلے گئے ہمارے تو جو خانقاہ ہیں وہ برباد ہو گئی ہمارے مدرسے برباد ہو گئے آپ آ جائیے انگریزوں سے مصالحت کر لیتے ہیں آپ مدرسے چلائیے لوگوں کے دل صاف کریے آپ تزکیہ نفس کیجئے آپ بچوں کو پڑھائیے اور امن و سکون کے ساتھ زندگی گزاریے کہنے لگے نہیں اس ملک پہ پیر رکھنا بھی گوارا نہیں ہے جس پر انگریز کا تسلط ہو گیا ہو تو انگریز کہتا تھا کہ اس آدمی کو جلا دیا جائے اور اس کی راکھ کو سمندر میں بہا دیا جائے تو اس کی راکھ سے انگریزوں کے خلاف شعلے بھڑکے تو یہ محمود الحسن دیوبندی ہے اس کا ایک شاگرد ہے حسین احمد مدنی اس کا ایک اور شاگرد ہے جس کو لوگ مولانا الیاس کے نام سے جانتے تو امن و امان کی تعلیم دینے والا اور ملک کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو ارے بچے انہیں کر لو تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ حسین احمد مدنی بھی اسی جیل میں تھا انگریز کے خلاف فتویٰ دے دیا استاد کے سرپرستی میں استاد کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے استاد کی جو سرپرستی میں چیز حاصل کی تھی اسی مشن کو آگے بڑھایا انگریز نے قید کرا لیا انگریز کہنے لگا حسین احمد مدنی حسین احمد مدنی آپ بتائیے ہوش و حواس میں فتویٰ دیا تھا یا بے ہوشی میں اور انجانے میں دے دیا تھا کہنے لگے بالکل ہوش میں دیا تھا آج بھی قائم ہوں کل دے دیا تھا جب بھی قائم تھا کل بھی قائم رہوں گا انگریز کہنے لگا حسین احمد پدری معلوم نہیں ہے سزا کیا ہو سکتی ہے کہنے لگے زیادہ سے زیادہ موت زیادہ سے زیادہ موت جب میں دیوبند سے چلا تھا تو یہ جو پگڑی ہے یہ پگڑی نہیں ہے یہ میں کفن باندھ کر آیا تھا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا مجھے پھانسی دے دی جائے گی تو میں اپنے اس کفن میں مدفون ہو کر دنیا سے چلا جاؤں گا وہ جج کہنے لگا حسین احمد مدنی تم جانتے ہو کہ جب سرکار کسی کو سزا دیتی ہے اس کے کفن دفن کا انتظام بھی کرتی ہے تو لوگوں سنو حسین احمد مدنی کا جملہ حسین احمد مدنی کہتا ہے انگریز سن جس قوم جس حکومت اور سلطنت کا نمک میں نے زندہ رہ کر نہیں کھایا اس کا میں موت کے بعد اس کو کفن کو ایکسپٹ کر لوں گا اسے قبول کر لوں گا یہ ناممکن بات ہے حسین احمد مدنی کا بدن آپ کے کفن دفن کے لیے محتاج نہیں ہے آپ کے کفن کو قبول نہیں کرے گا
اور یہی حسین احمد مدنی ہے۔ انگریز نے قانون بنا دیا اور آپس میں تفریق ڈال دی اور ہمارے مدارس پر اور مراکز پر ان کو بین کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ یہ حسین احمد مدنی عدالت میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا سن لو انگریز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے ہمارے مدارس کو چھین لیں، ہمارا علم، ہمارا دین، ہماری شریعت ہم سے چھین لیں، تو حسین احمد مدنی یہ تم سے کہہ رہا ہے کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ ہم تمہارا دین چھیننا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے انگریز کے خلاف جو شخص کھڑا ہوگا وہ حسین احمد مدنی ہوگا۔ ہم اپنے ملک کی بھی حفاظت کریں گے اور اپنے دین کی بھی حفاظت کریں گے۔ پھر انگریز نے کہا کہ پروگرام لاہور میں چل رہا ہے، آپ چاروں طرف انگریز نے فوج کو لگا دیا کہ حسین احمد مدنی نہیں آ سکتا۔ حسین احمد مدنی پھر سر سے کفن باندھتا ہے اور پروگرام میں پہنچ کر یہ اعلان کرتا ہے کہ کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے۔ تو ملک آزاد ہوا، کتنے لوگوں کی قربانی ہے۔ آپ اٹھائیے پلے کارڈ، 200 وہ لوگ گمنام مجاہد ہیں جن کو ہم نے تاریخ سے نکال کر پھینک دیا۔ 100 سالہ تنہا کوشش کی ہے ہم نے اور 90 سال بھی ہم آگے رہے ہیں، اور ہم نے اس ملک کو گاندھی جی کے سپرد کیا تھا 1919 میں اور کہا تھا آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں، آپ لے کر چلیے۔ اور گاندھی جی کو پورے ملک کی سیر ہم نے اپنے پیسے پر کرائی تھی، علماء نے اپنے پیسے پر کرائی تھی، اور جو گاندھی جی نے کہہ دیا تھا ہم اسی بات پر لبیک کہتے رہے اور اپنا لیڈر رہنما مانا تھا اور ان کے مشن پر چلے تھے تو ہمیں یہ آزادی ملی تھی۔ لیکن ہم تم سے پہلے ہندوستان کی آزادی کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ تو یہ جو علماء ہیں یہ ملک کے لیے بھی بہتر ہیں، یہ ہمارے معاشرے کے لیے بھی بہتر ہیں، اور یہ امت کے افراد کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں، ہر جگہ یہ بہتر ہیں۔ اور اسی لیے کہا گیا کہ بھئی آپ علماء کی سرپرستی میں اپنے آپ کی زندگی کو آگے بڑھائیے۔ یہ بچے ہیں آپ کے عالم بنے گے۔ میں ایک بات اور کہتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو جب کچھ کراتے ہیں تو آپ لوگ تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہ کیا ہے، تعلیم تو ایسے بھی ہو سکتی ہے، ایسے بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ لوگ پوری کوشش کے ساتھ ہمارا ساتھ دیجئے، اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم روز مرہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج کم سے کم میں کہہ سکتا ہوں دعوے کے ساتھ کہ 100 بچے کم سے کم غیر حاضر ہیں۔ معلوم ہے کیوں ہیں؟ کہ ان کے ایک مہینے سے کہتے ہوئے بھی ان کے باپ نے ان کو ایک کرتا نیلا نہیں بنا کے دیا ہوگا۔ کم سے کم 100 بچے غیر حاضر ہیں، اٹھا لیجئے رجسٹر، آ جائیے کسی بھی دن آپ اور رجسٹر چیک کر لیجئے اور ان بچوں کو گن لیجئے۔ کم از کم 100 بچے غیر حاضر ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ان کے ماں باپ وہ آنا تو چاہتے تھے لیکن انہیں لگا کہ ہمیں شرم آئے گی یا ہمیں بھگا دیا جائے گا، جیسا کہ ہم ان کو فورس کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں ایسی بات کہ اگر نہیں آؤ گے تو ہم یہ کریں گے۔ تو وہ بچے نہیں آئے ہیں، تو ہم تھوڑی تھوڑی کوشش کریں اور مدرسے کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ آپ کی کوشش اور ہماری کوشش سے مدرسہ آگے نکلے گا اور پھر ہم لوگ اس کا فیض بھی پائیں گے، امن و امان کی ہوائیں چلیں گے اور تعلیم رسول زندہ ہوگی، اور کل یہ بچے ہمارے ملک کی حفاظت کے لیے بھی آگے آئیں گے اور ملک کی خدمت کے لیے بھی آگے آئیں گے۔ ممکن ہے کوئی آدمی ان میں پائلٹ بن جائے، ممکن ہے کوئی آدمی اس میں آرمی میں چلا جائے، ممکن ہے کوئی آدمی اس میں کوئی جنرل اور کرنل بن جائے، اور ممکن ہے اس ملک کی سیاست میں کوئی بڑا قدم رکھ دے اور اس ملک کی خدمت کرے، کیونکہ ان کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کے ماتھے تو یہی بتا رہے ہیں کہ یہ تو بہت کچھ کر سکتے۔ تو ہم لوگ دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں، اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔